دعا کرنا عبادت ہے، ثواب ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے تو اس کی قبولیت پر یقین رکھنا آپ کے ایمان کی پہلی شرط ہے۔ دعا کی قبولیت ہوتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسوں کو رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا وہ چیز جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزماتا ہے۔ تمہارا مانگنا اس رب کو پسند بھی تو آ سکتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے نے بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، بلکہ مضبوطی سے تھام کر تمہاری چاہت کے لیے کن کے اشارے کا حکم دے دیتا ہے۔ کچھ چیزیں مانگنے پر اس لیے بھی نہیں ملتی کیونکہ اللہ ہماری اس چیز کی تڑپ دیکھ کر بہترین سے نوازنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہاری من چاہی چیز تمہیں نواز کر تمہاری زندگیوں کو خوشیوں سے بھرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ آزمائش کی گرہ کھول کر وہ سب نواز دیتا ہے جس کے لیے دل تڑپتا ہے، جس کی طلب میں تم دن رات دعائیں کرنے میں لگے رہتے ہو۔ آپ کی ہر دعا کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے، بس اللہ پر بھروسہ اور ایمان رکھے، دل سے مانگتا رہے۔ تم مطمئن رہنا اپنے رب کے ہر فیصلے سے، کیونکہ ہر گپ اندھیرے کے بعد ایک روشن سویرا ہے، اور ہر سخت آزمائش کے بعد رب نے تمہارے لیے کن کا معجزہ رکھا ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ کس کو کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، وہ معجزوں کا مالک ہے۔ اس دعا سے زیادہ طاقتور اور پر اثر دعا کوئی نہیں ہو سکتی جو انسان صبر کے اس آخری مرحلے پر مانگتا ہے جہاں ضبط ٹوٹ جاتا ہے اور تڑپ لفظوں کی دسترس سے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ پھر آپ ہوتے ہیں، یقین ہوتا ہے اور معجزے ہوتے ہیں۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ یقین رکھو اس دعا پر جس کو مانگتے وقت آنکھوں سے نکلنے والا ہر آنسو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سفارش کرتا ہے۔ وہ تمہیں دعا کی ہمت اور صبر کا حوصلہ تبھی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر رضا پر حکم کن فرما دیتا ہے۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا ایک مقرر وقت ہے۔ اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا ہماری آزمائش ہے۔ کن کی آس میں انسان صبر کا عادی بن جاتا ہے اور اللہ معجزے کر کے بندے کو اپنا بنا لیتا ہے، اور انسان کی تقدیر ہر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جب ناممکن حالات میں دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ جب اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو، دعا کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ کچھ تو بات ہوتی ہے جو تمہارا دل بار بار ایک ہی دعا مانگتا ہے، تم صبر کرتے جاتے ہو اور صبر کرتے کرتے تہجد تک جا پہنچتے ہو۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اسی لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہارے نصیب میں معجزے لکھے ہیں، اسی لیے وہ تڑپ بڑھا کر تمہیں خود تک لاتا ہے۔ اگر دعا مانگ لو تو یقین رکھو کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔
دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بدل بھی سکتی ہے، اور جس رب نے مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعائیں نہیں سنے گا؟ دعائیں تمہارے ان راستوں کو موڑ دیتی ہیں جن راستوں کے لیے ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہو۔ قبولیت کی بہترین نشانی تو یہی ہے کہ اللہ نے اب تک تمہارا دل دعاؤں کی جانب موڑا ہوا ہے۔ کبھی کبھار جب انسان یہ سوچ کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ نہیں مل سکتا، لیکن اللہ وہی دعا قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ تمہاری امید کو اللہ نے اب تک برقرار رکھا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے عطا کرنے کی ساری تیاری بھی کر رکھی ہے۔ اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ جب تم بار بار اس کے دروازے پر دستک دیتے ہو، جھولی پھیلاتے ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہاری جھولی بھرے گا نہیں۔ آہستہ آہستہ مانگی گئی ہر دعا پر کن کہہ دیتا ہے۔ دیر ہی سہی پر بندے کی دعا کو وہ رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو ہے ہی اتنا پیارا۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ وہ سمیع العلیم ہے۔ وہ کیسے اپنے در سے واپس جانے دے گا؟